ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله فکیف اذا اصابتهم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم، پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آن پڑتی ہے. ثم جاؤک یحلفون، اس وقت یہ قسمیں کھاتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں باللہ، اللہ کی، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے، ہماری نیت کو خراب نہیں تھی. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا کھوٹ چھپا ہے. فاعرض عنہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ ان سے چشم پوشی سے کام لیجئے. واعظہم، انہیں نصیحت کیجئے. وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ایسی نصیحت کیجئے کہ جو ان کے دلوں میں اتر جائے. اس کے قبیلے نے بڑا شور مچایا تھا کہ کیا ہو گیا کیا نہیں ہوا. جب حقیقت ان کے سامنے رکھی گئی تو پھر انہیں کچھ سمجھ میں آئی. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. دیکھیے نفاق کی جو جڑ تھی اس میں تین چیزیں بڑی بنیادی تھیں جس کی وجہ سے نفاق پیدا ہوا. سب سے پہلے تھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. دوسرے تھا تقاضا ہجرت کا، اپنے مقام چھوڑو اور مدینہ میں آ کے آباد ہو. یہ بھی بہت سے لوگوں پر بھاری گزر رہی تھی. اس کی وجہ سے بھی بہت سے لوگ منافقت کی شکل میں اپنے قبیلوں میں ہی رہے اور پھر وہیں وہ مارے بھی گئے اور ان کا انجام بھی وہیں ہوا. اور تیسری شے تھی قتال اور انفاق فی سبیل اللہ. یہ کیونکہ جڑی ہوئی شے ہے، انفاق اور قتال فی سبیل اللہ، لہذا اس پہ علیحدہ علیحدہ یہاں تبصرہ ہے. اب جو آئے گا سب سے پہلے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں سب سے مشکل جو انہیں درپیش ہو رہی تھی. دیکھیے ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسٹیٹیوشن کی مانند ہیں. آپ بنفس نفیس ہمارے ہاں موجود نہیں تھے. ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ خود آپ کی شخصیت وہاں موجود تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے رشتے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. کوئی آپ کا چچا تھا، کوئی آپ کے بھتیجے بھی تھے، کوئی آپ کے عزیز و اقارب بھی تھے، آپ کی بیویاں بھی تھیں، آپ کی اولاد بھی تھی. یہ سارے رشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور رشتے آپ جانتے ہیں معاشرے میں جب انسان رہتا ہے تو کچھ رشتے بڑے ہوتے ہیں، چچا، تایا، ماموں، پھپھا، یہ سارے جو ہیں وہ بڑے رشتے ہیں انسان کے. سسر وہ بھی باپ کی مانند ہوتا ہے. اب حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، وہ ایک رشتہ ان کا جو ہے وہ فادر ان لا کا بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اگر اس اعتبار سے وہ اگر ٹریٹ کرنا شروع کر دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دنیاوی رشتے کے اعتبار سے تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن سامنے کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اس لیے کان کھولے گئے قرآن مجید میں، وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. تمہیں ہر وقت خبردار رہنا ہے کہ تمہارے درمیان محمد بن عبداللہ نہیں بلکہ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ معاملہ منافقین پر بڑا بھاری تھا کہ یہ ہمارے ہی جیسے ہیں، ہمارے معاشرے سے ہیں. اب عبداللہ ابن ابی کی کیفیت کیا تھی؟ وہ تو بادشاہ بننے جا رہا تھا اور آپ آ کر اس کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا آپ کے آنے سے. اب اس کی جو کیفیت اندر جلن تھی کہ ہمارے جیسے انسان، ہم ہی جیسے ایک مہاجر وہاں سے آئے اور ہم پر آ کر یہ جو گویا کہ ان کی زبان میں کہہ لیجئے کہ مسلط ہو گئے. اب یہ صورتحال ان کے لیے تو ناقابل برداشت تھی. تو اطاعت رسول بہت بھاری پڑ رہی تھی منافقین پر. یہ پہلی وجہ تھی. اب اس کے لیے گفتگو شروع ہوئی. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، ہم نے کبھی بھی جو رسول اپنے بھیجے ہیں وہ اس مقصد کے لیے نہیں بھیجے إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، سوائے اس کے کہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر یہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کی معافی کے لیے درخواست کرتے ہیں. اس شخص کے متعلق فرمایا جا رہا ہے تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتا. فَلَا وَرَبِّكَ، یقیناً تیرے رب کی قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمنون، ہرگز مومن نہیں ہو سکتے،
حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ جب تک یہ اپنے باہمی اختلافات کے فیصلے میں آپ کو حکم تسلیم نہ کریں، آپ کو فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کریں، پھر جو بھی آپ فیصلہ کریں ان پر یہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں، تنگی محسوس، خوش دلی سے اس کا فیصلے کو قبول کریں، چاہے حق میں ہو چاہے مخالف ہو، اور اسے سر بسر تسلیم کریں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، اگر کہیں کوئی بھاری حکم انہیں دے دیتے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو بہت کم لوگ ان میں سے عمل کرنے والے ہوتے۔ یہ تو فیصلہ نہیں برداشت کر رہے تو کوئی بھاری حکم کیسے برداشت کریں گے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتی، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ان کی ثابت قدمی کا موجب بنتی، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم ان کے اپنی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا اجر عطا کرتے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اس پر بڑھ کر یہ کہ ان کے لیے انہیں ہم صراط مستقیم پر چلا دیتے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جان لو جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اس کا جو انجام ہوگا ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ یہ کون ہے؟ من النبیین، رسول، والصدیقین، اور صدیق، والشہداء، اور شہداء، والصالحین، اور نیک لوگ، صالح لوگ، وحسن اولئک رفیقا، اور کیسے اچھے ہیں رفیق جسے یہ میسر آ جائیں۔ یہ آگے ہے جو ہم دعا کرتے ہیں روزانہ، اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ، ان کا رستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ کون ہے؟ ظاہر ہے انبیاء کے رتبے تو بند ہو چکے، یہ کھڑکی ہمیشہ کے لیے کلوز ہے، نبی تو اب کوئی ہو نہیں سکتا، لیکن صدیق، شہید اور صالح، اس درجے تک گویا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، کھڑکی کھلی ہوئی ہے، انسان یہاں تک پہنچ سکتا ہے اپنی محنت سے، اپنے خلوص سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شعاری سے۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، وکفا باللہ علیما، اور یقیناً حقیقت کو جاننے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا سبیلا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں چاہیے کہ کفار سے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو جمعیت کے ساتھ نکلو یا اکیلے اکیلے کے نکلو، جیسا بھی موقع کے مطابق ہو۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، اور اگر تم میں سے کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو جی چراتا ہے لڑائی سے، اور اگر کوئی مصیبت تم پر آتی ہے تو قالا کہتا ہے قد انعم اللہ علیہ اذ لم اکن معہم شہیدا، کہ اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں گیا۔ یہ بھی منافقین کی روش تھی۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں کہیں جو کوئی فضل مل جائے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہو جائے، لَيَقُولَنَّ، تو پھر وہ کہتا ہے كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، ایسے اس طریقے سے جیسے تمہارے ساتھ کوئی رشتہ محبت کا ہے ہی نہیں، یعنی اپنی ہی وہ لالچ اور غرض اس کے سامنے ہے۔ یا لیتنی کنت معہم، اے کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ جاتا، فافوز فوزا عظیما، تو میرا بھی کام بڑا بن جاتا۔ فلیقاتل فی سبیل اللہ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں لڑو، تمہیں چاہیے۔ الذین یشرون الحیات الدنیا، ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو فروخت کرتے ہیں۔ بالآخرہ ومن یقاتل فی سبیل اللہ، پس جو کوئی لڑے گا اللہ کے راستے میں، فیقتل او یغلب، پھر وہ مارا جائے یا غالب ہو جائے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو اس کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم اجر عطا فرمائے۔ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تب بھی اجر ہے، اور اگر تم غالب ہو گئے تمہیں فتح مل گئی تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا اللہ کے راستے میں کیوں نہیں لڑتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ ظالم اہلها وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، جبکہ کیوں نہیں اللہ کے راستے میں لڑ رہے، جبکہ وہ جو بے بس مرد، عورتوں اور بچوں، ان کی خاطر جو کمزور پا کر کے دبا لیے گئے ہیں، جو مجبور ہو گئے ہیں کفار کے درمیان، اور فریاد کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس ظالم لوگوں کی بستی سے نکال دے اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا فرما۔ الذین آمنوا،
بے شک جو لوگ ایمان رکھتے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں، فقاتلوا اولیاء الشیطان، پس تم جنگ کرو، لڑو شیطان کے دوستوں سے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، اور اس یقین کے ساتھ کہ شیطان کی چالیں بڑی کمزور، ایمان کی قوت ایمانی کے ساتھ، غیرت دینی کے ساتھ میدان میں آؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو ایک لمحے میں جو ہے وہ بھگا دے گا۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے کہا گیا تھا کہ ابھی اپنے ہاتھ روک کے رکھو، مکہ کی زندگی میں حکم تھا ہاتھ نہیں اٹھانا، اور حکم دیا گیا تھا کہ نماز کرو، نہ قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اس وقت تک یہی حکم تھا، لیکن اب ان کا حال ہے کہ فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر فرض کر دیا گیا جنگ کرنا، اذا فریق منہم، تو ان میں سے ایک گروہ وہ ہے یخشون الناس، وہ لوگوں سے ایسے ڈر رہا ہے خشیت اللہ، جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اور شد خشیہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ ان پر خوف مسلط ہے لوگوں کا، کفار کا۔ وقالوا ربنا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اے رب ہمارے، لما کتبت علینا القتال، کہ ابھی تو نے ہم پر قتال کا حکم کیوں فرض کر دیا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں نہیں ابھی ہمیں کچھ اور مہلت دی۔ ان سے کہیے قل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا جو سرمایہ زندگی ہے بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت جو ہے وہ ایک خدا ترس انسان کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے، ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اس کا اجر کہ اللہ کے راستے میں لڑو، کتنا تمہیں ملے گا تم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، اور رہی موت تو جہاں بھی تم ہوگے وہ تو آ کر رہے گی، موت سے تو کسی کو مفر نہیں ہے۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم اپنے آپ کو کسی گنبد بے در میں کیوں نہ بند کر دو، تمہیں یقین ہو کہ یہاں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، ایسی جگہ تم اپنے محفوظ سمجھ کے چھپ جاؤ، فرشتہ موت تو تمہیں آ کر کے لے ہی جائے گا۔ موت تو ہر صورت میں آ کر رہے گی، اگر میدان جنگ میں آئے گی تو کیا کہنے کی بات۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو جب موت کا وقت آیا ہے تو رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے۔ کسی نے سوال کیا کہ موت سے ڈر رہا ہے، خوف آ رہا ہے؟ کہنے لگے نہیں، رونا اس پہ آ رہا ہے کہ میدان جنگ میں جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں زخم نہ لگا ہو، اور موت کی خواہش رہی کہ شہادت کا مرتبہ مل جائے، افسوس کہ وہاں نہیں آئی، یہ بستر پہ ایڑیاں رگڑ کے مرنا پڑ رہا ہے، اس لیے جو ہے وہ رونا آ رہا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر کوئی مصیبت آپ پہنچاتی ہے، کوئی نقصان پہنچتا ہے، يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، تو پھر یہ آپ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، ان سے کہو یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کی سمجھ میں کوئی بات ہی نہیں آ رہی۔ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جان لو کہ جو بھی بھلائی تمہیں حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَیِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ، جو بھی تمہیں مصیبت پڑتی ہے وہ تمہاری اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے، وہ تمہارے کسب کی وجہ سے ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور آپ کو تو ہم نے پیغامبر بنا کر بھیجا ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، جس پر اللہ خود گواہ ہے، اس کی گواہی کافی ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جان لو جس نے رسول کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَن تَوَلَّىٰ، اور جو منہ موڑ گیا، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو آپ اس پہ کوئی داروغہ، کوئی پاسبان بنا کر کے نہیں بھیجے گئے، ان کی ذمہ داری اس کے اپنے اوپر ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، یہ سامنے آ کر تو کہتے ہیں کہ ہم بڑے مطیع فرمان ہیں، آپ کا حکم ماننے والے ہیں۔ وَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور جب آپ کی مجلس سے باہر جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو اپنے اس قول کے خلاف جو ہیں وہ جمع ہو کے رات کو یہ مخالفت میں جو ہے مشورے، سازشوں کے جال بنتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، اللہ ان کی ساری سرگوشیاں، یہ ساری سازشیں جو بن رہے ہیں ان کو نوٹ کر رہا ہے، لکھ رہا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے نبی ابھی آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے، یہ بالکل سے کہتے ہیں نا جسٹ اگنور دیم، ابھی انہیں چھوڑیے ان کے حال پر۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ جو ہے بھروسہ کے لیے کافی ہے۔
افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ ولاؤ کانا من عند غیر اللہ، اگر یہ کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، اللہ کے سوا کسی کا کلام ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو یہ اس میں بہت اختلاف پاتے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، ان کا حال یہ ہے کہ اگر یہ کوئی خبر سنتے ہیں، کوئی خوشخبری کی یا کوئی خطرناک، وہ خبر سنتے ہی پھیلا دیتے ہیں۔ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر یہ اسے پہنچاتے رسول کے پاس یا انہیں جو ذمہ داران ہیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو وہ اس کی تحقیق کر کے اس میں وہ اپنی صلاحیت استعمال کر کے صحیح نتیجہ اس میں سے اخذ کر سکتے۔ یہ افواہوں کی روک تھام، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی خبر ملی اور وہ اپنا کوئی حقیقت نہیں رکھتی اور اسے لوگ لے کے چل پڑے کہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایک خامخواہ کی خوف کی فضا مسلط ہو گئی، بعد میں پتہ چلا کہ اس بات کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی۔ چاہیے کیا کہ ان لوگوں کو جن کے ہاتھ میں زمام کار ہے، جو ذمہ داران ہیں، وہ پہلے ان تک پہنچائی جائے کہ یہ خبر مل رہی ہے، آپ تحقیق کریں کہ اس کی کوئی حقیقت ہے، وہ پھر سوچ سمجھ کے تحقیق کر کے کوئی فیصلہ کرتے اور اس کے مطابق کوئی راہ عمل اختیار کرتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ، اگر تم پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی، لَتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھی کہ کچھ لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے چل پڑتے۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پس اب یہ صیغہ واحد میں ہے، رسول اللہ سے خطاب ہے کہ آپ تو اللہ کے راستے میں قتال کیجئے، یہ کریں یا نہ کریں، آپ کا ساتھ دینا دیں، آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں لڑیے۔ لا تکلف الا نفسک، اس لیے کہ آپ پر آپ کی ذات کے سوا کسی کی ذمہ داری، ہر شخص اپنے لیے مکلف ہے، اپنا جواب قیامت کے دن جو ہے ہر شخص فردن اپنا جواب دے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کہ آپ خود جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار رہیے، اللہ کے راستے میں لڑیے، اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری اپنی ذات کی ہے، لیکن وہ حرِّض المؤمنین، اہل ایمان کو ان کے اندر تحریک پیدا کیجیے، انہیں جوش دلائیے، انہیں ترغیب دلائیے۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کا زور توڑ دے۔ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا، اس لیے کہ اللہ سب سے بڑھ کر زور آور بھی ہے اور زبردست بھی ہے، اور یقیناً اس کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا، جو بھی بھلائی کی سفارش کرے گا اس میں سے اسے حصہ ملے گا۔ یعنی یہاں بھلائی کی سفارش کیا ہے؟ جو کوئی خیر کی طرف بلائے گا، جہاد و قتال فی سبیل اللہ کی طرف انہیں ترغیب دلائے گا، جو بھاگ رہے ہیں اسے اس خیر کا جو حصہ ملے گا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَیِّئَةً، اور جو کوئی برائی کی سفارش کرے گا، یَکُن لَّهُ کِفْلٌ مِّنْهَا، اس کا حصہ اس میں سے پائے گا۔ ایسے بھی لوگ موجود تھے، جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین وہ کہتے تھے کہ گرمی میں مت نکلو، اللہ نے فرمایا جہنم کی آگ اس گرمی سے کہیں زیادہ سخت ہے، آج نہیں نکلو گے پھر اس سے واسطہ پڑے گا، ذرا سوچ لو۔ تو وہ بھی تھے جو تلقین کر رہے تھے لوگوں کو گرمی میں مت نکلو، فصلیں پکی ہوئی مت نکلو۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور جان لو کہ اللہ ہر شے پر وہ اختیار رکھنے والا، قوت رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اب یہ ایک اور ہدایت اس اعتبار سے دیکھیے، جب دشمنی ہوتی ہے کسی کے ساتھ تو عین ممکن کہ جو وہ لفظ استعمال کر رہے ہیں انسان اس کے بالمقابل انہیں بھی لان تان شروع کر دے، لیکن مسلمانوں کو ایک برداشت کا اور اچھے طرز عمل اختیار کرنے کی تلقین کی گئی کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو تم بھی اس سے بہتر طریقے سے سلام کرو، یا کم از کم اتنا ہی ضرور لوٹا دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، یا اور یقین جانو کہ اللہ ہر شے کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور وہ تم سب کو حشر کے دن، قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے بڑھ کے کس کی بات سچی ہو سکتی ہے۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے، تم دو گروہوں میں بٹ گئے ہو، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ یہ ہمیشہ ہوتا ہے جب کوئی تحریک ہوتی ہے
جو نام کے بھی لوگ تحریک سے منسلک ہوتے ہیں، ان کے خلاف اگر آپ کوئی اقدام کرنا چاہیں گے تو دو گروہ لازماً دو رائے سامنے آئیں گی۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ جی ہمارے ساتھی ہیں نا، اگر وہ اس وقت نہیں آ رہے تو ہمیں کچھ نرمی سے کام لینا چاہیے۔ اور بہت سے منافق ایسے تھے جو اپنے اپنے قبیلوں میں وہیں رہ رہے تھے اور وہ مدینہ آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب اگر وہاں جا کر کے حملہ ہوتا ہے تو وہ اپنے قبیلے کی طرف سے لڑنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تیار ہو جاتے تھے۔ اب حکم دیا گیا کہ انہیں جو ہے وہ کافر ہی ٹریٹ کیا جائے، تو اب وہ رائے بھی سامنے آئی مخالفت میں کہ نہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہونے کا اقرار کرتے ہیں، تو ان کے خلاف کیسے اقدام کیا جائے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے رد کر دیا کہ یہ دو رائے تمہارے درمیان کیوں ہیں، تم دو گروہ میں کیوں بٹ گئے؟ اگر وہ ہجرت کر کے نہیں آ رہے اور اپنے اس مالی مفاد میں، قبیلے کے مفاد میں وہی ٹکے ہوئے، تو اس کا مطلب ہے وہ دل سے ایمان نہیں لائے، وہ منافق ہیں۔ اب تمہیں ان کے مطابق وہی فیصلہ کرنا چاہیے ان کے متعلق جس کے وہ حقدار ہیں۔ اب وہ فیصلہ کیا ہے؟ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم یہ چاہتے ہو جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی تم اسے ہدایت پر لے آؤ؟ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، جان لو جسے اللہ رستے سے ہٹا دے اسے کوئی رستہ نہیں مل سکتا۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب